کہ یہ خلیل الرحمن تھا, بیت اللہ الحرام بنا رہے تھے اور اللہ رحمان کے حکم پہ بنا رہے تھے, پھر بھی انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں, بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, we say لا حول ولا قوة الا باللہ, کہ اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے, تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی. ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم اس مائنڈ سیٹ یا تھنکنگ پیٹرن کا شکار ہیں جو کہ وچ از کمپلیٹلی رانگ, کہ اوکے آئی کین پرے, آئی کین ڈو گڈ ڈیڈز, بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ, یعنی جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ مجھے ملتی رہے گی اور گناہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. نہیں, یہ myth ہے کہ our sins will not stop us from doing good deeds. It's a myth and it's a lie. The reality is, so people ask, I keep on sinning, اور ایک sin میں بار بار کرتا رہتا ہوں اور مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, what should I do؟ تو میں دو باتیں بتاؤں آپ کو. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آج بہت عرصے بعد وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کا سیشن دوبارہ ریسیوم کریں الحمدللہ. رمضان کی اور اس کے بعد ابھی تک بریک تھی, جس میں ہم ایوری وینسڈے رات کو 8 بجے ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے, علم نافع ہمیں عطا کرے جو فائدہ مند ہو, اور ایسے علم سے بچائے جو علم لا ینفع ہو. Before I begin, I want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کرے, مسلمان جہاں جہاں پس رہے ان کے حال پہ رحم کرے, ہمیں فتح نصیب کرے, ظالموں کو تباہ و برباد کرے, غزہ والوں پہ آسانی فرمائے, ان کو فتح دے, اور یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے, اور مسلمانوں کو اور امت کو دوبارہ ایک دفعہ عروج دیکھنے کی توفیق دے, اور ہم جیسے نکموں اور ناکاروں کو امت کے عروج کے کام میں استعمال کر لے. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از سبحان اللہ فرسٹریشن بیکاز آف سننگ آفٹر رمضان 2024. اکثر ہمیں یہ فکر آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آفٹر رمضان, کیسے ممکن ہے کہ ہم استقامت حاصل کریں رمضان کے بعد, اور رمضان کے بعد وہ لیول آف کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ جو ایک اسپیشل کنیکشن ڈیولپ ہوا تھا وہ اسٹیبلش کریں. تو اس کا تو آنسر میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاک دوں گا, بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کبھی ایسا سوال اللہ کے نبی سے نہیں کیا. ہمیں احادیث میں ایسا سوال نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رمضان کے بعد ہم کیسے اس لیول آف ایمان کو اچیو کریں, اور اس کا آنسر بھی میں آپ کو اینڈ میں دوں گا. اینڈ آئی ول شیئر اے ویری سیکرٹ فارمولا آف تابعین اینڈ صحابہ اینڈ تبع تابعین ود یو گائز ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر, سو اسٹے ٹیونڈ. امیجن اے جج جو کہ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص گلٹی ہو, وہ کوئی پرابلم یعنی کسی مسئلے میں پھنس جائے یا کوئی غلط کام کر لے, وہ میرے پاس آ کے اوتھ لے لے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی, آئی لیو ہیم. امیجن کوئی ایسا جج اناؤنسمنٹ کرے اور دو شخص اس کے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ وی ٹیک این اوتھ کہ وی ناٹ گلٹی, اور جج ان کو چھوڑ دے. بٹ آفٹر دیٹ یہ دونوں شخص اکیلے جائیں اور پلان کریں کہ بات سنو, ہم آئندہ ہمیشہ ایسی گناہ کا کام یا ایسی چوری XYZ اللیگل کام کر لیا کریں گے, اور ہم جج کے سامنے آ کے اوتھ لے لیا کریں گے. اینڈ جسٹ امیجن اس جج کو ان دونوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ جج ان کی کنورسیشن سن لے, تو کیا یہ جج ان کا اوتھ کبھی قبول کرے گا اور کبھی ان کو معاف کرے گا؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ہائیسٹ ایگزامپلز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری انٹینشنز کیا ہیں. ہاؤ ڈڈ وی انٹر رمضان اینڈ واٹ از آر پلانز آفٹر رمضان. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کے ورڈز بڑے سوٹیبل ہیں اور فٹ ٹو دس پلیس ہیں. ہی سیز کہ جو شخص ریپینٹ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے وربلی, بٹ ہی اور شی انٹینڈس ٹو گو بیک ٹو دیٹ سیم لائف جو رمضان سے پہلے تھی, دیٹ سنفل لائف, his fasting isn't accepted and the door of acceptance is closed in his face. لا الہ الا اللہ. اس کے روزے قبول نہیں ہوئے اور قبولیت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے جس نے رمضان ایسی انٹینشن سے شروع کیا کہ رمضان کے بعد تو واپس وہی جو لائف میری گزر رہی ہے
وہ آ جائیں گے. اس رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں, اینڈ ویل گو بیک ٹو دیٹ لائف. لا الہ الا اللہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پیپل آر سلیپنگ, they'll wake up when they'll die. لوگ سو رہے ہیں, ان کو ہوش تب آئے گا جب وہ اٹھیں گے. اینڈ آئی سے people wake up in Ramadan and they sleep after Ramadan is gone. الٹا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کا. They wake up, they find Allah subhanahu wa ta'ala, they find that closeness to Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan, and they go back to sleep after Ramadan. How عجیب is it? So as Muslims we are happy alhamdulillah کہ ہمیں رمضان ملا, ہم نے اس میں نیک اعمال کیے, اور اس میں جو نیکیاں کی ان پہ ہم خوش ہوتے ہیں. من سرته حسنته وساءته سیئاته فهو مؤمن. جو شخص خوش ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے, and the one who is sad for his sins is mu'min, not the opposite. So alhamdulillah اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اور اس شکر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسیپٹنس کی دعا بھی کرتے ہیں. کیوں رمضان کے بعد اللہ سے ایکسیپٹنس کی دعا کرنا, اور رمضان کے اندر بھی اور ساری زندگی قبولیت کی دعا کرنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خلیل تھے ابراہیم, وہ جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو علماء لکھتے ہیں فہذا خلیل الرحمن یبنا بیت اللہ الحرام بامر من الرحمن ثم یقول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ یہ خلیل الرحمن تھا, بیت اللہ الحرام بنا رہے تھے, اور اللہ رحمان کے حکم پہ بنا رہے تھے, پھر بھی انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو پھر ہمیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قبولیت کی دعا کریں؟ اور یاد رکھیں, قبول اگر کوئی عمل ہو جائے نا ہمارا, یہ ہمارے لیے کامیابی ہے, خدا کی قسم واللہ. کیوں؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتے ہیں. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارا کوئی ایک عمل قبول ہو گیا ہے, ہم چلانگے ماریں, یعنی خوشی سے جو ہے نا اٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ قبول ہی متقین سے کرتے ہیں. سو اگر اللہ کوئی عمل قبول فرما لے, دس از اے دلیل دیٹ پرسن از متقی. So what are the mistakes we do after Ramadan? Let me tell you 3 mistakes we do after Ramadan, اور پھر میں اس کا solution present کر کے I'll end the lecture. First mistake that we do after Ramadan is, number 1, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو گائیڈنس کا سوال ہے اور دعا ہے وہ کرتے نہیں رہتے. کانشیسلی ہم اللہ سے ہدایت کا سوال نہیں کرتے رہتے. ہاں, ہم نماز میں تو جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم بس سب کانشیسلی یا عادت کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ کانشیسلی اللہ سے ڈیلیبریٹلی سوال کرنا ان دعاؤں کا اور ہدایت کا ہم نہیں کرتے, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں, قلب جو دل ہے نا, یہ قلب اس کو اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ ٹاسز اینڈ ٹرنز. تقلب, یہ 1 گھنٹہ پہلے یہ نیکی پہ تھا اور اسی دن میں ریبیلین پہ اکتا جاتا ہے. سو اٹ گوز فرام رائچسنس ٹو ریبیلین ان 1 single day. حتیٰ کہ گھنٹوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے یو آر فیلنگ دیٹ immense emotion of love and humbleness in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and after 1 hour you are into sin. لا الہ الا اللہ. اس لیے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. ام سلمہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے, قائم کر دے. کیونکہ دل نے تو پھرنا ہے اور رب العالمین دلوں کو پھیرنے والے ہیں, تو اس سے ہم سوال کریں گے یا رب میرے دل کو اس دین پہ ثابت کر دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن او اصابع اللہ, کہ بے شک جو دل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہیں اس طرف پھیر دیں. تو اللہ سے دعا کرنا, and that's why we ask اہدنا الصراط المستقیم 17 times at least, bare minimum, اللہ سے روزانہ.
اور جو سنت اور نفل پڑھتا ہے وہ تو اور زیادہ. تو ہمیں اور اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب گمراہ ہو میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں. سو وی آل، طاہر بن جلیل اور آپ سب، ہم سب گمراہ ہیں جب تک اللہ میں ہدایت نہ دے. ہماری ڈیفالٹ پوزیشن گمراہی کی ہے جب تک ہم اللہ سے سوال نہ کریں اور اللہ میں ہدایت نہ دے. سو اللہ سے کانسٹنٹلی ہدایت کا سوال کرنا چاہیے. دوسری مسٹیک جو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ اپنے آپ پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ریلائی آن آور سیلوز. میں نے یہ والے عمل کرنے ہیں، میں نے امت کے کام آنا ہے، میں نے غزہ کے لیے کرنا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ، میں نے. We rely on ourselves, our plans, our strengths. But the reality is وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ مجھے دے. توفیق اللہ ہی دیتا ہے. سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی وہ توفیق تھی، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھی وہ اخلاص ہے انسان کا. تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں اور اخلاص ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کریں. یہ سلف صالحین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں، ہدایت کے بعد نیکیوں کا سوال کریں، اور 4 دعائیں کثرت سے پڑھا کریں اور سمجھ کے. نمبر 1، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں. اور وہ عبادت مسجد میں بھی ہے اور امت کے کام آنے میں بھی ہے. وہ عبادت گھر والوں کے کام آنے میں بھی ہے اور ڈونیشنز ریز کرنے میں بھی ہے فار دا پیپل آف یور کنٹری اینڈ دا پیپل آف غزہ. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از عبادت کی ہمیں ایک نا گرینڈ سینس میں پتہ ہونا چاہیے. دوسری دعا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھا کریں اور اس کا مطلب سمجھیں. لا حول، یا اللہ میرے میں کسی فتنے سے بچنے کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ولا قوہ، اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے تیرے. تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے. اور اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھیں جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. we say لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی. حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کھڑا کر کے تو نہیں توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی، اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں بٹ آج تک انہوں نے کعبہ وزٹ نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یتیم اور مسکین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے خاندان میں بیوہ ہیں اور بزرگ ہیں اور یتیم ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر پاتے ڈسپائٹ آف ہیونگ ملینز. تیسری دعا یہ کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن جو پہلا پورشن ہے یا اللہ میں تیرے سے خیر کے کاموں کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے. اور یہ چوتھی دعا ہے، ایک بڑی دعا کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. یا اللہ میری زندگی کو نا بڑھا دے ہر خیر کام میں، مجھ سے کام لے لے امت کا، مجھ سے پرسنل لیول پہ کام لے لے، میری تنہائیوں کو پاک کر دے، میرے تنہائیوں میں نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تھرڈ مسٹیک اینڈ دا لاسٹ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم اس مائنڈ سیٹ یا تھنکنگ پیٹرن کا شکار ہیں جو کہ وچ از کمپلیٹلی رانگ، کہ اوکے آئی کین پرے، آئی کین ڈو گڈ ڈیڈز، بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ. یعنی جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ مجھے ملتی رہے گی اور گناہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. نہیں، یہ myth ہے کہ our sins will not stop us from doing good deeds. It's a myth and it's a lie. The reality is our sins do stop us from doing good deeds. اور ہمارے نیکیوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا آبسٹیکل اور چیلنج ہوتا ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں نماز فحاشی اور برائی کو
ختم کر دیتی ہے اور فحاشی اور برائی نماز کو چھڑوا دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز فحاشی اور برائی کے کام سے روکتی ہے انسان کو. بٹ یاد رکھیں دیز ٹو ڈونٹ گو ہینڈ بائی ہینڈ ان اے لانگ رن. کچھ دن کے ساتھ چل جائیں گے، یا تو آپ سے نماز چھوٹ جائے گی، پرائیویٹ سنز، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، ان گناہوں کی وجہ سے، منافقت جو دل میں انسان کو، عملی منافقت جو ہوتی ہے، اعتقادی منافق تو نہیں ہے الحمدللہ، وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، لیکن جو عملی منافقت ہے، زبان سے گالی دینا، جھوٹ بولنا، کرس کرنا، جب یہ غصے میں آنا تو گالیاں نکالنا شروع کر دینا، وعدہ خلافی کرنا کہ میں پہنچ رہا ہوں اور پھر نہ آنا، اس سے کی بہت ساری چیزیں. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یا نماز یہ گناہ چھڑوا دے گی. سو سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز، یاد رکھیں، اور وہ چینز اور شیکلز ہی ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں. گناہ کریں، آپ کی فجر کی نماز چھوٹنا شروع ہو جائے گی. گناہ ہوں گے، ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی، حج کی توفیق نہیں ملے گی، عمرہ کی توفیق نہیں، XYZ بہت سارے نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی. سو پیپل آسک آئی کیپ آن سننگ، اور ایک سن میں بار بار کرتا رہتا ہوں اور مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1، فرسٹ از اے گڈ نیوز اینڈ 1 از بیڈ نیوز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو رب ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کیا نا، وہ ناٹ ایز پنشر یا جو پکڑنے والا ہے یا جو عذاب دینے والا ہے، بٹ الرحمن الرحیم کے نام سے انٹروڈیوس کیا. تو آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے. بٹ دا بیڈ نیوز از کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس پہ روتا ہے، پچھتاتا ہے. وہی گناہ جب دوبارہ ہوتا ہے تو اس کا جو ریگریٹ ہے وہ کام ہو جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. اور پھر جب یہ گناہ تھرڈ ہوتا ہے تو پھر وہ آنسو، وہ ریگریٹ تھوڑا اور مزید کم ہوا ہوتا ہے. اینڈ 4th ٹائم، اینڈ 5th ٹائم، اینڈ 6th اینڈ 7th اینڈ 100th ٹائم. پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو ریگریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گلٹی فیل نہیں کرتا اور طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی کر لوں. دیکھنا میری شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ تو مجھے کرنا ہے. دیکھنا جی پاکستان میں 2 نمبری بہت ہے تو مجھے جھوٹ بولنا ہے یا سود کمانا ہے. اس طرح کے ایکٹ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر شریعت کا سہارا لے کے اس کو الٹیمیٹلی حلال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس گلٹ کو مزید ختم کرنے کے لیے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز وہ اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے. اور جی بس نمازیں پڑھیں اور یہ بھی کرتے ہیں، خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بس حقوق العباد میں آپ نے کمی نہیں کرنی، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح کے کام کرنا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہیں سے شیطان اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. سو اٹس اے پاتھ وے. مقاعد شیطان، یہ ٹریپس آف شیطان ہے. شیطان یاد رکھیں بہت ایکسپیرینسڈ ہے، اس کو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس کو ایکسپیرینس ہے. He knows how to trap you. So never keep falling in a single sin again and again. A Muslim doesn't fall in a same trap again and again. ایک مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، ایک مومن. اور شیطان بار بار مجھے اس سے ڈس رہا ہے اور میں ڈسا جا رہا ہوں. شیطان بار بار تنہائی میں گناہ کرا رہا ہوں، میں کرتا جا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں تو پھر تنہائیوں کو ختم کریں اور پبلک میں رہیں. اور اگر تنہائی میں جانا پڑتا ہے تو فون ساتھ نہ رکھیں. جب فون پاس اور تنہائی ہیں تو سنز بیکم انیویٹیبل. اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو فون ہے تو تنہائیوں میں نہ بیٹھیں، اور اگر تنہائی ہیں تو فون ساتھ نہ رکھیں، اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنی لائف کو ایلیویٹ کریں، اور ڈونٹ فال ان دا سیم سن اگین اگین. سو آنسرنگ دا کوشچن جو میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، وائی ڈڈ دا صحابہ نیور آسک دس کوشچن بفور کہ یا رسول اللہ رمضان کے بعد استقامت کیسے حاصل کریں؟ Because the Sahaba knew that the Lord of Ramadan is the Lord of Shawwal and Zilqada and Zilhajj. ان کے لیے رمضان wasn't very different than Shawwal and Zilqada and Zilhajj. صرف فرض روزے ہی آتے تھے اور قیام اللیل رات کا، یعنی قیام اللیل تو ویسے بھی ہوتا تھا، اور تراویحوں کی فارم میں، جماعت کی فارم میں. ادروائز لائف واز پریٹی دا سیم. 19-20 کا فرق تھا. صدقہ زیادہ کرتے، قرآن زیادہ پڑھ لیتے تھے، لیکن لائف میں ان کی کیا رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے نہیں تھے جیسے ہم کر رہے ہیں، یا قرآن بالکل ہی 0 پہ لے آئے یا 1 پہ لے آئے؟ نہیں. دے
ریکگنائزڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کا تعلق اللہ سے تھا, مہینے سے نہیں تھا, رمضان سے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کیا اور اپنے آپ سے صرف کنیکٹ نہیں کیا. اس لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی اور وفات ہوئی تو علی بن ابی طالب گر گئے. عثمان بن عفان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین تلوار نکالے کہنا شروع ہو گیا کہ کوئی بولے تو صحیح کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے. تو جو ابو بکر صدیق نے بات کی تھی, یہ ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈز اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ٹریننگ والے لوگ. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ الحی لا يموت. کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے, وفات پا چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ الحی ہے. اللہ الحی رمضان میں بھی ہے اور شوال میں بھی ہے اور ذی القعدہ میں بھی ہے اور ذی الحج میں بھی ہے. اور اللہ الحی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رب کے ساتھ تعلق کسی مہینے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا صحابہ کا, وہ اس چیزوں سے بالا تر تھے. So as yesterday was the preparation for Ramadan, Ramadan is the preparation for life. یاد رکھیں اس بات کو. It's a kick off, it's a start, it's not the end. ہم تو ختم کر دیتے ہیں اس چیز کو. توبہ استغفار کی اور رمضان کے بعد سب بھول گئے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے جنت میں ہی پڑھ لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. وہ جنت میں ہی پڑھا اور اللہ نے ان کی توبہ جنت میں ہی قبول کر لی. اور اس کے بعد کہا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو, نکل جاؤ یہاں سے, آج کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم اور حوا کو بھیجا اور شیطان کو بھی مردود قرار دے کے بھیجا ٹو ٹیسٹ کہ آر یو کنسسٹنٹ ان یور توبہ اور ناٹ. سو یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جو گریٹس یا جو سن ہوا تھا آدم سے تو اس کی وجہ سے ہم اس دنیا نہیں, دس ورلڈ از ناٹ اے پنشمنٹ فار اس. یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک فی الارض خلیفہ, ہم خلیفہ بھیجیں گے. اللہ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا اور آدم سے جب گناہ ہو گیا تو اللہ نے توبہ قبول کر کے اور اس دنیا میں بھیجنا تھا آدم کو, اور آپس میں اینیمیز بن گئے آدم اور شیطان. سو توبہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کہ تم اپنی توبہ میں سچے ہو یا نہیں ہو. اگر تم سچے ہو گے یو ول کم بیک ٹو یور ہوم, اور اگر سچے نہیں ہوگے تو یو ول گو ٹو اے پلیس وچ از ہیل فائر. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رمضان میں جو آپ نے توبہ کی ہے نا, اس کا پروف آپ نے شوال میں اور ذی القعدہ میں اور ذی الحج میں اور آنے والے 11 مہینوں میں دینا ہے. رمضان کی توبہ کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے. رمضان کے آنسوؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے. رمضان کی دعاؤں کا ٹیسٹ یہ 11 مہینے ہے کہ تو ان دعاؤں کے قبول کروانے کے لیے رب کی فرمانبرداری کرتا ہے یا دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور استقامت اصل چیز ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیسٹ فرینڈ نے پوچھا, ابو بکر نے, کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, how lucky they were. They could see their Habib صلی اللہ علیہ وسلم, they could see Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم from their eyes. قد شبتا, آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام الانبیاء نے کیا فرمایا, شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. مجھے ابو بکر بوڑھا ہود نے کر دیا اور الواقعہ نے کر دیا اور مرسلات نے کر دیا اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم نے کر دیا واذا الشمس کورت نے کر دیا. اور علماء اس میں دیکھتے ہیں کہ what was the ayah which made رسول صلی اللہ علیہ وسلم weak, what made his hair go grey and white, وہ پتہ کیا تھی, فاستقم کما امرت. اے رسول بی اسٹیڈ فاسٹ, آپ اس پہ اپنے استقامت اختیار کرنی ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. So don't close the door of قیام اللیل after Ramadan. Don't close the door of fasting after Ramadan. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کے بعد جو 6 روزے دیے نا شوال کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان کے 30 روزوں کے بعد یا 29 کے بعد منتھ کی فاسٹنگ کے بعد 6 روزے رکھے گا شوال کے, ایز اف ہی ہیز فاسٹڈ فار دا ہول ایئر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کا بیر منیمم ریوارڈ کتنا کر دیتے ہیں, 10.
تو 300 بن جاتی ہیں فاسٹنگ کے, اور 6 ایڈ کے تو 360 بن جاتے ہیں فار دا ہول ایئر. تو بیر منیمم تو پورا سال کا ہے, اس لیے دیں تاکہ ہم روزے کو بھول نہ جائیں. ایک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, اور ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ رمضان کے بعد فوراً سے روزے بالکل چھوڑ دیے. ڈونٹ کلوز دا ڈور آف قرآن ان یور لائف آفٹر رمضان. ڈونٹ کلوز دا ڈور آف صدقہ آفٹر رمضان. برادر میک اٹ اے لائف لانگ اسٹریٹجی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اعظم کرامہ لزوم الاستقامہ. سب سے بہترین آنر کی بات پتہ ہے کہ ایک انسان کے لیے لزوم الاستقامہ, وہ استقامت پہ کو لازم پکڑے اپنی زندگی میں اور پکڑ لے اس کو. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تب تک اللہ کی عبادت کریں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہ نہیں کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, رمضان میں عبادت کریں جب تک موت نہ آ جائے. رمضان کے بعد رمضان آپ عبادت کرتے نہیں, ہر مہینے میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے صرف رمضان میں نہیں, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں. تو حضرت عائشہ خود بھی ان کا عمل کیا تھا اور اللہ کے نبی کا کیا تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو پھر اس کو پکڑ لیتے اور پھر ساری زندگی رکھتے. جیسے جو سنن رواتب ہم 12 رکھتے ہیں, ام حبیبہ نے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ جس دن وہ انہوں نے سنی اس دن سے وفات تک انہوں نے وہ 12 رکھتے ہیں جو سنن رواتب ہیں وہ نہیں چھوڑیں. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو شخص ان کو دن میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. ان سے سنی عباس رحمہ اللہ نے, انہوں نے جب سنی پڑھنا شروع کر دیں اور موت کے ٹائم تک نہیں چھوڑیں. ان سے سنی عامر بن عوس نے, اور جب سے سنی اور موت کے ٹائم تک نہیں چھوڑیں. ان سے سنی نعمان بن سالم نے, اور جب سے وہ سنی موت کے وقت تک ختم نہیں کی اور پڑھتے رہے. یہ وہ تھے صحابہ اور تابعین و تبع تابعین. اذا عملتہ العمل عزمتہ, حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی عمل کرتی تھیں پھر اس کو ہمیشہ رکھتی تھیں, بے شک بندہ لمیٹڈ ہی کرے. So Ramzan was just a proof that you can worship Allah subhanahu wa ta'ala immensely. روزے بھی رکھے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کریں, لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, بھوک اور پیاس بھی ہے. رمضان میں روزانہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ, خدمت بھی کریں سب کی. تو رمضان واز اے پروف کہ تم کر سکتے ہو, تم کرتے کیوں نہیں ہو پھر. So the last few things is the secret principle. ویسے تو سلف صالحین سے ملتا ہے, میں اس کا ایک نام دیا ہے, I call it the base principle. اور سلف صالحین یعنی امام حسن بصری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مختلف سلف سے ملتا ہے یہ پرنسپل. اور وہ کیا کہا کرتے تھے, اجعل لک فی کل مدمار قدرا به تبدع ومنہ تنطلق والیہ تعود. کہ اپنے لیے ہر عبادت کی ایک بیر منیمم سیٹ کر لو, وہاں سے ٹیک آف کرو, آگے بڑھو اور پھر واپس وہیں تک آ جاؤ. لیٹ می ایکسپلین. سبحان اللہ, دس از امیزنگ, دس از اے جیم اینڈ دس از لائف چینجنگ گائز. وہ کہتے ہیں کہ سیٹ اے بیسک اسٹینڈرڈ فار ایوری عبادت. فار ایگزامپل تہجد کے لیے آپ اپنے لیے سیٹ کر لیں کہ میں نے فجر سے صرف 5 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لینی ہے. یا کوئی انسان اپنے لیے کر لے کہ مجھے صرف ایک وطر پڑھنا ہے فجر سے پہلے, فجر کے وقت داخل ہونے سے پہلے 5 منٹ کے پہلے اٹھ کے ایک وطر پڑھنا ہے. بھی تبدع, اس سے تم شروع کرو. ومنہ تنطلق, اور جب اچھے ڈیز ہوں, جب تمہارا دل چاہے مزید پڑھنے کا تو آگے جاؤ اور پڑھو, 2 پڑھ لو, 3 پڑھ لو, یعنی وطر پڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 8 پڑھ لو, 11 پڑھ لو. وَإِلَيْهِ تعود, اور جس دن رینی ڈیز ہو نا, جس دن ٹریول ہے, تھکاوٹ ہے, تو پھر ایک وطر پہ واپس آ جاؤ, بٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا.
اس سے پیچھے نہیں آتا. یہ تمہارا بیس ہے, یہ تمہارا بیر منیمم ہے. سو دا بیس از 1 وتر اور 2 رکعز فار ایگزامپل, 2 رکعز اینڈ 1 وتر. ہاں, یہ تم نے بیر منیمم ہر دن پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہاں یہ تم پڑھو اور پھر جب دل چاہے, جب ہمت ہو, جب طاقت ہو, جب موڈ ہو تو اور پڑھ لو, بٹ واپس آ کے یہیں پہ رک جاؤ. اس سے نیچے نہیں ہٹنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ اٹھے ہی نہیں. ہمارا رسول کیا ہوتا ہے, ایدر آل اور نتھنگ ایٹ آل. نہیں, صحابہ کے پرنسپل فار ایگزامپل قرآن پڑھنا ہے, بے شک 5 منٹ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. جس دن ٹائم مل جائے اس دن گھنٹہ پڑھ لیں, 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں, آدھا گھنٹہ پڑھ لیں, بٹ جب واپس آئیں تو 5 منٹ سے نیچے نہیں اترنا. صدقہ دے رہے ہیں 10 روپیز ایوری سنگل ڈے. جس دن زیادہ مال آ گیا, جس دن زیادہ ایمان تازہ, اس دن مزید دیتے ہیں, لیکن اتنا میں نے کم از کم دینا ہے. میں ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل, سم کوڈ بی لائک 1000 روپیز پر ڈے. مجھے ایک اپنے دوست کی عادت بڑی پسند آئی اور مجھے ابھی خیال آتا ہے. تو وہ اس کا اسٹریٹجی اور یہ تھا کہ میں نے فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھنا ہے ایوری فرائیڈے. اس کا فرائیڈے تھا, آپ کوئی اور دن سلیکٹ کر لیں کہ اس دن میں نے نہیں مس کرنا. میں نے کہا یار یہ تو بہت کم ہے, ہفتے میں 1 دن, یہ تو بہت کم ہے. اینڈ سبحان اللہ, ہی کیپس آن ڈوئنگ دس پریکٹس ایوری سنگل فرائیڈے. اور میرے کبھی کبھی مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور میں ایک بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. سو اپنی ایک بیس لازمی سیٹ کرے کہ اتنا تو میں نے بیئر منیمم لازمی. فار ایگزامپل مارننگ اینڈ ایوننگ اپلیکیشنز اپنے طے کر لیں کہ میں نے آیت الکرسی اور 3 کل اور 1 دعا یہ لازمی پڑھنی ہے. ان سے نیچے میں کبھی نہیں جاؤں گا. جب ٹائم ہو اور زیادہ دل چاہے تو آل 25 اور 27 اذکار جتنے بھی آتے ہیں وہ پڑھ لیں. بٹ جب نیچے گریں, جب نیچے آئیں, جب بزی ہوں, جب ٹریول ہو, تو پھر اس سے نیچے نہیں جانا. وہ آیت الکرسی, وہ 3 کل اور 1 دعا لازمی پڑھیں, کیونکہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. سب سے بہترین اعمال جو اللہ تعالیٰ کو لگتے ہیں وہ ہیں جو چھوٹے کیوں نہ ہوں لیکن کنسسٹنٹ بیسس پہ ساری زندگی لیے کیے جائیں. اور سبحان اللہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, رسول اللہ واٹ شوڈ آئی فاسٹ, میں کیا فاسٹنگ کروں؟ تو آپ نے کہا 3 دن فاسٹنگ کر لیا کرو, ایام بیز 13th 14th and 15th آف دا لونر کیلنڈر. تو انہوں نے کہا نہیں آئی کین ڈو اٹ مور. تو انہوں نے کہا اوکے ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے. انہوں نے کہا نہیں رسول آئی کین ڈو اٹ مور. انہوں نے کہا اوکے ایوری آلٹرنیٹ ڈے, ایک دن کرو ایک دن چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں آئی کین ڈو اٹ مور. انہوں نے کہا نہیں دس از دا بیسٹ آف فاسٹنگ اینڈ دس از دا فاسٹنگ آف داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, ایسے اوپر نہیں جانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. اور سبحان اللہ بائی دا اینڈ آف ہز لائف ہی سیڈ کاش میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا جو ان نے مجھے ایڈوائس کی تھی, بیکاز ان کے لیے 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑنا اور 1 دن رکھنا بہت ٹف ہو گیا تھا. بٹ صحابی رسول تھے, سنس اللہ کے نبی کی ایڈوائس تھی اس پہ کیسے پیچھے ہٹ رہے تھے. ہی کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ بٹ اٹ بیکیم ویری ہارش اینڈ ٹف فار ہم. کہتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ایڈوائس فالو کر لیتا, مہینے میں 3 والی یا منڈیز اینڈ تھرسڈیز والی, تاکہ میں ان پہ ہی رہتا. سو سیٹ یور سیلف دس بیس پرنسپل ان یور لائف. آج لکھیں کہ مجھے کون کون سے کام ہیں جو بیر منیمم کرنے ہیں, ان سے میں نیچے نہیں ہٹوں گا, لیکن وہ لازمی کریں, پھر ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. دیز آر NCPs, رائٹ, نان کسٹم پیڈ نہیں, نو کمپرومائز پالیسیز, ٹھیک ہے. بشر الحافی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دے آر پیپل ہو ورک ہارڈ ڈیورنگ رمضان بٹ ونس رمضان ڈپارٹس they leave that worship. He says how evil are such people who only know Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan. How evil are such people who only recognize Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan only. Never be like such people. So if you want to know کہ آپ کا رمضان accepted تھا یا نہیں, آپ کا رمضان اللہ نے قبول کیا یا نہیں, see your life after Ramadan. See your days and nights after Ramadan. Present yourself with the Quran after Ramadan and see your taqwa. Yes, it is inevitable کہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, بٹ see کہ میرا قرآن, میری تلاوت, میرا ان گناہوں کے بعد اٹھنا کیسا ہے. میرے وہ گناہ کنسسٹنٹ تو نہیں ہے, میں بار بار سیم سوراخ سے ڈسا تو نہیں جا رہا, میں سیم اس ہول سے پکڑا تو نہیں جا رہا. And repent and have remorse.
but don't fall in that similar sin again and again, and elevate your life and improve your life and become a better version of yourself, inshallah ta'ala. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.